السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے اور امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئے گی۔ ایپیسوڈ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار دینا مت بھولیے گا۔ تو بنا وقت ضائع کیے بڑھتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی طرف۔ فنائے تالہام از قلم انو انصاری، قسط نمبر 26، حصہ دوم۔ اف، کیا مصیبت ہے! ہر روز صبح کا سورج نکلنے سے پہلے نیند نہیں آتی۔ لحاف خود پر سے ہٹاتے اچھال کر دور کیا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وال کلاک کی جانب دیکھا جو صبح کے 7 بجا رہا تھا۔ وہ پوری رات جاگتی رہی، ایک بے سکونی بڑی حویلی میں پھیل گئی تھی۔ اف، ایک تو پڑھائی بھی ختم ہو گئی ہے، گھر رہ کر بور ہو جاتی ہوں۔ سونیا سر تھام کر بیٹھ گئی۔ اس کے پاس کرنے کو کچھ نہیں تھا۔ موبائل رنگ ہوا، کسی انجان نمبر سے کال تھی۔ آنکھیں چھوٹی کر کے گھور کر نمبر کو دیکھا، کال اٹھائی اور جو آواز کانوں میں گئی وہ اس کا وجود ساکت کرنے کے لیے کافی تھی۔ کیسی ہو؟ 2 الفاظ تھے جو گزشتہ 6 سال سے پہلے ہوئے واقعے کو ایک مرتبہ پھر تازہ کر گئے۔ الحمدللہ ٹھیک، تم سناؤ؟ حیرت کو چھپانے کے لیے لہجے کو ہلکا پھلکا رکھتے کہا۔ وہ اس پر واضح نہیں کرنا چاہتی تھی کہ وہ اس کے کال کرنے پر حیرت میں مبتلا ہو گئی۔ شہریار کیسا ہے؟ وہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ شہریار کے بارے میں کیا کہے گی۔ وہ آئینے میں دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اس مرتبہ وہ اپنی حیرت نہ چھپا پائی کہ وہ شہریار کے بارے میں کیوں پوچھ رہا ہے۔ اس کا کیا تعلق بھلا اس سے؟ اٹھ کر وہ بھی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر آئینے میں خود کا عکس دیکھنے لگی۔ 6 سال پہلے کہا گیا سوال آج پھر کرنا چاہتا ہوں، مجھ سے شادی کرو گی؟ مریم نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کر اپنی بے قابو دھڑکنوں پر قابو پانا چاہا۔ اس کا جواب کیسا ہوگا؟ دل و دماغ میں ایک ساتھ خیال آیا۔ جو جواب میرا 6 سال پہلے تھا آج بھی وہی ہے۔ سونیا نے صاف لفظوں میں آج پھر منع کیا۔ مریم کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ اس نے صرف ایک مرتبہ اس سے پوچھنا تھا اور وہ اس نے پوچھ لیا تھا۔ مریم، تم 6 سال سے جرمنی ہو، وہاں کوئی لڑکی پسند کرو اور شادی کر لو۔ کیا کروں؟ اس کمبخت دل کو تمہارے علاوہ کسی کو دیکھنا تو دور، دل میں خیال بھی نہیں لانے دیتا۔ سونیا کیا کرتی؟ اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ وہ اس کے لالا کے قاتل کا بھائی تھا۔ وہ اپنے لالا کے قاتل کے گھر نہیں جانا چاہتی تھی۔ سونیا نے موبائل اسپیکر پر کر کے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دیا۔ کیا گزب لمحہ ہوگا وہ جب تم میری محرم ہوگی اور میری پناہوں میں ہوگی۔ سونیا نے بے ساختہ ڈریسنگ ٹیبل کو تھاما۔ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے تو کبھی مریم کے ساتھ نرم رویہ نہیں اپنایا تھا جس کی بنا پر وہ اس کی طرف مائل ہوتا۔ عجیب صورتحال تھی۔ دل و دماغ میں 6 سال سے یہی سوال تھا جس سے وہ پیچھا نہیں چھڑوا پا رہی تھی۔ سونیا،
پہلی مرتبہ کسی کے لبوں سے ادا ہوئے اپنا نام اسے بے انتہا مٹھاس محسوس ہوئی، اور جسے محسوس کرتے ہی خود سے نفرت ہونے لگی۔ وہ اس کے نرم رویے کی طرف مائل نہیں ہونا چاہتی تھی۔ کیا ہوا؟ اس کی جانب سے سناٹا سن کر بولا۔ سونیا نے ضبط کرتے آنکھیں بند کر لیں۔ آج کے بعد مجھے کال یا پھر بات کرنے کی کوشش مت کرنا وریام خان زادہ، میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ الفاظ ادا کر کے کال بند کر دی۔ یہ بھی نہ سوچا کہ اسے کس قدر تکلیف ہوئی ہوگی۔ وریام بیڈ پر گرنے والے انداز میں لیٹا، آنکھیں مسکرائیں کہ اس کی محبت اس کی ہو سکتی ہے، وہ کسی کے نکاح میں نہیں گئی۔ وریام نے کچھ دیر پہلے آئدن سے بات کی تھی۔ کیسے ہو آئدن؟ سلام کر کے اس سے اس کا حال پوچھا۔ آئدن نے الحمدللہ کہا۔ حویلی میں سب کیسے ہیں؟ وریام ڈائریکٹ اس سے یہ نہیں پوچھ سکتا تھا کہ سونیا کیسی ہے، اس لیے بات کو گھما دیا۔ ہاں سب ٹھیک ہے۔ آئدن صوفے پر لیٹا ہوا تھا، جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ ترسم کے بارے میں کچھ معلوم ہوا؟ وریام نے اپنا وائلٹ سائیڈ ٹیبل سے اٹھایا اور پھر اس میں سے ترسم کی تصویر دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، میرے لالا کا قاتل اور میرے لالا ڈھونڈ رہے ہیں۔ آئدن صارم کا نام بھی نہیں لینا چاہتا تھا۔ وریام نے لمبی سانس فضا کے سپرد کی۔ 6 سال سے یہی الفاظ سننے کو مل رہے تھے کہ لالا ڈھونڈ رہے ہیں۔ تمہارا دوست، اس کا سناؤ، شادی کر کے خوش ہے؟ آج پہلی مرتبہ وریام نے شہریار کی بابت پوچھا۔ کون سی شادی؟ ابھی تک کنوارا گھوم رہا ہے۔ کمینہ کسی کو پسند کرتا ہے، لیکن فاریہ آنٹی کو بتا نہیں رہا۔ جہاں وریام کے دل کو اس کی پہلی بات سن کر سکون ہوا، اگلا جملہ سن کر سانس رکے۔ کہیں وہ سونیا کو پسند؟ اس نے زور سے نفی میں سر ہلایا۔ کسے پسند کرتا ہے؟ وریام نے بے تابی سے پوچھا کہ وہ کس کو پسند کرتا ہے؟ ہم نے یتیم خانے پر ریڈ ڈالی تھی، وہاں سے ایک لڑکی کو بچایا تھا، اسے پسند کرتا ہے۔ وریام نے سکون کا سانس لیا۔ وہ سونیا کو پسند نہیں کرتا تھا اور نہ ہی ان کی شادی ہوئی ہے۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا۔ آدھی بات معلوم ہونے پر جلد بازی میں کیے فیصلے بعض اوقات ہمیں ہمارے اپنوں سے دور کرتے ہیں یا کسی نقصان میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اسے کہو اپنی مورے کو منائے، مجھے صبح صبح لیکچر نہ دے، آگے ہی دماغ گھوما ہوا ہے۔ آئدن نے اس کی بات درمیان میں کاٹ کر کال کٹ کر دی۔ صبح کے 6 بجے فون کر کے وہ سوال پوچھے جا رہا تھا۔ وریام اس کی باتیں سوچ کر مسکرانے لگا۔ اس کی محبت اس کی محرم بن سکتی تھی۔ سونیا تیمور خان زادی، سونیا وریام خان بننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں چھپ کر تمہیں نکاح میں نہیں لوں گا۔ دنیا دیکھے گی کہ وریام خان نے اپنی محبت کو اپنے نکاح میں لیا ہے۔ وریام کبھی دائیں جانب کروٹ لیتا تو کبھی بائیں جانب۔ 6 سال بعد اس کے دل کو قرار آیا تھا یہ سن کر کہ اس کی محبت کا نکاح نہیں ہوا۔ راحہ کمرے میں بیڈ پر پھیل کر لیٹی تھی۔ آج دائم گھر نہیں تھا۔ وہ کسی ضروری کام کے سلسلے میں
باہر تھا۔ التمش اپنے ٹائم پر اسے پڑھانے کے لیے آ گیا۔ اسے دیکھتے ہی ملازمہ نے کمرے کی جانب اشارہ کیا کہ راحہ بی بی وہاں ہیں۔ وہ کمرے میں داخل ہوا۔ اسے آڑی ترچھی لیٹے دیکھ نظریں نیچے کر لی۔ وہ پھر بھی سیدھی نہ ہوئی اور التمش کی طرف رخ کر کے الٹی ہو کر لیٹی، پاؤں اوپر کی جانب اٹھا کر ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ ٹکا کر اسے غصے سے دیکھنے لگی جو اپنے ٹائم پر آیا تھا۔ التمش کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ اسے ایک لڑکی کے کمرے میں نوک کر کے آنا چاہیے تھا۔ وہ باہر جانے لگا۔ اس کے قدم راحہ کے الفاظ پر رکے۔ پروفیسر انکل جی باہر گئے تو میں رو کر لالہ کو بلاؤں گی، انہیں کہوں گی تم نے مجھے مارا ہے اور پھر تمہیں مار پڑے گی۔ اس کے الفاظ سن کر اس کا دماغ گھوم گیا۔ کہاں سے اس کا دماغ بچوں والا تھا؟ ہر چالاکی تو اس میں موجود تھی۔ التمش غصے سے نظریں جھکائے بیڈ کے پاس رکھی چیئر پر بیٹھ گیا۔ گھر سے مار کھا کر آئے ہو جو منہ نیچے کر کے بیٹھے ہو؟ راحہ سیدھی ہو کر تمیز سے بیٹھی اور سر پر دوپٹہ لیا۔ التمش نے غصے سے اس کی جانب دیکھا۔ میں لالہ کو بتاؤں گی تم ایسے دیکھتے ہو مجھے۔ راحہ نے آنکھیں چھوٹی کر کے آدھی زبان باہر نکالی اور عجیب و غریب چہرے بنا کر بتایا۔ التمش نے اس کی کسی حرکت کو خاطر میں نہ لایا اور اس کا بیگ صوفے سے اٹھا کر چیئر پر بیٹھ گیا۔ مطالعہ کی بک اس کے سامنے کی۔ اس چیپٹر کے مختصر سوال یاد کرو۔ بیڈ پر بک رکھ کر موبائل میں مصروف ہو گیا تاکہ وہ تب تک سوال یاد کر لے۔ آدھا گھنٹہ وہ موبائل یوز کرتا رہا۔ راحہ ٹائم کی جانب دیکھا تو موبائل بند کر کے رکھ دیا۔ اس کی جانب دیکھا جو آنکھیں چھوٹی کر کے سوال پڑھ رہی تھی۔ افرادی قوت سے کیا مراد ہے؟ اس میں کون سے لوگ شامل ہوتے ہیں؟ التمش نے سنجیدگی سے سوال داغا تو راحہ نے اس کا کیا گیا سوال دہرا دیا۔ التمش نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا جو اسے ہلی ہوئی لگ رہی تھی۔ راحہ میڈم، میں نے سوال پوچھا ہے، آپ کو جواب دینا ہے۔ آئی برو جھکا کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ کندھے اچکا کر بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ آپ نے کہا تھا سوال یاد کرو۔ میں نے سوال یاد کر لیے۔ راحہ نے ایک مرتبہ پھر التمش کا کیا گیا سوال دہرایا۔ اسے شک ہوا یہ واقعی میں ایسا دماغ رکھتی ہے یا بس اسے تنگ کرنے کے لیے ایسی حرکات کر رہی ہے۔ دماغ نامی چیز نہیں ہے تم میں؟ جب میں کہوں کہ سوال یاد کرو اس کا مطلب ہے ساتھ میں جواب بھی یاد کرنے ہیں۔ التمش نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا اور بک اس کی گود میں پھینکی۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ جو تم مجھے کہو میں وہی کروں گی۔ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر ذرا سا جھکی اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ کہیں اس کی آنکھیں دماغ کی طرح الٹی تو نہیں؟ میرا دماغ خراب ہے؟ مہربانی فرما کر یاد کرو۔ اپنی پیشانی مسل کر موبائل پکڑ لیا۔ اگر وہ اس کی جانب دیکھتا تو اس کے دماغ خراب کرنے والے سوال پھر شروع ہو جانے تھے۔ آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا کون سا صوبہ ہے؟ سوال پوچھ کر پہلے ہی پیشانی پکڑ لی۔
تاکہ اس کے الٹے سیدھے جوابات کے لیے خود کو تیار کر لے۔ پاکستان کا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے اور 53% آبادی پنجاب میں ہے۔ لفظ بہ لفظ کتاب والا جواب سن کر حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا تو اس نے نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ وہ اسے زیادہ ہی نکما سمجھ رہی تھی۔ پھر اس نے 3 سے 4 سوال پوچھے جن کا جواب راہا نے بالکل صحیح دیا اور کمبل کی جانب ہاتھ بڑھا کر کمبل کے اندر دبک کر لیٹ گئی۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ میں پڑھا رہا ہوں اور تم سونے کی تیاری پکڑ رہی ہو۔ التمش اس کے اوپر سے لحاف کھینچنے لگا۔ پھر یاد آیا کہ اگر وہ اس کے اوپر سے لحاف اتارے گا تو وہ آڑی ترچھی حالت میں لیٹی ہوگی۔ وہ اس کی کچھ نہیں لگتی تھی۔ راہا اٹھو، مجھے آج جلدی گھر جانا ہے۔ التمش نے بہانہ بنایا۔ دروازہ سامنے ہے، وہ کمبل کے اندر سے بولی۔ التمش کا پاڑا ہائی ہونا شروع ہو گیا۔ میں تمہارے لالا کو کال کرنے لگا ہوں کہ آپ کی بہن پڑھ نہیں رہی۔ التمش نے جیسے ہی الفاظ ادا کر کے موبائل اٹھایا، راہا فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سارے بال چہرے کے آگے آ گئے۔ بے ساختہ التمش کا چھت پھاڑ قہقہ کمرے میں گونجا۔ وہ پیٹ پکڑ کر ہنسنا شروع ہو گیا۔ راہا نے چہرے کے سامنے سے بال پیچھے کیے۔ التمش جو ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا تھا پھر سے قہقہ لگانے لگا۔ اس نے سائیڈ سے اپنی تقریباً 1 فٹ کی گڑیا اٹھا کر اس کے سر پر مار دی۔ ہنسی وہیں پر بند ہو گئی۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ اپنا سر سہلاتے ہوئے خونخوار نظروں سے اس کی جانب دیکھا تو راہا نے اسے زبان دکھائی۔ مجھ پر ہنسنا نہیں۔ گڑیا اس کے سامنے کی کہ اگر تم نے مجھے مارا تو میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی۔ اللہ جانے اس کا بھائی اسے کیسے سنبھالتا ہوگا۔ التمش دل ملاتے ہوئے دل میں سوچ سکا اور انگلش کی کتاب اس کے سامنے رکھ دی اور بیگ سے سر درد کی گولی نکال کر کھا لی۔ اسے معلوم تھا اس کا کچھ دیر تک سر درد شروع ہونے والا ہے، اس لیے وہ اپنی تیاری کر کے گھر سے نکلا تھا۔ مجھے بھوک لگی ہے۔ آدھے گھنٹے بعد وہ پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی تو التمش اٹھ کر باہر گیا اور ملازمہ سے کہا کہ کھانا لے کر آئے۔ وہ واپس آیا تو اپنی جگہ پر بیٹھا۔ اسے کچھ گیلا گیلا محسوس ہوا لیکن اس نے نظر انداز کر دیا جو اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ کچھ دیر بعد ملازمہ کھانا لے کر آئی تو راہا مسکراتے ہوئے کھانے لگی۔ التمش کے کان بج رہے تھے۔ کچھ تو گڑبڑ ہے لیکن کیا، یہی تو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ دلہام خانزادہ شیر تیان کی اسکول میں پی ٹی ایم پر آیا تھا۔ اس کی کلاس روم میں ٹیچر کی چیئر کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ سردار، آپ کا بیٹا کلاس میں بہت شرارتیں کرتا ہے۔ اگر میں روکوں تو آگے سے بدتمیزی کرے گا۔ آپ کا بیٹا ہمارے کنٹرول سے باہر ہے۔ شیر تیان کی ٹیچر نے سرنڈر کرنے والے انداز میں ہاتھ اوپر کیے۔ سردار نے ایک نظر شیر تیان کی جانب دیکھا جو دانت نکال رہا تھا۔ آئندہ نہیں کرے گا دلہام۔ ٹیچر سے شیر تیان کی پڑھائی کے بارے میں بات کر رہا تھا جب وہ اس کی گود میں
آ کر بیٹھ گیا۔ پڑھائی میں بہت اچھا ہے، کلاس میں اس کے سب سے زیادہ نمبر ہوتے ہیں۔ دلہام نے دل میں شکر کا کلمہ پڑھا کہ کوئی تو کام وہ اچھا کر لیتا ہے۔ بابا جانی، آپ کو آنکھوں کا کون سا رنگ پسند ہے؟ نیلا، وہ ٹیچر سے شیرتیان کی اسٹڈی کے متعلق پوچھ رہا تھا۔ بے ساختہ اس کے لبوں سے پھسلا۔ شیرتیان کو حد سے زیادہ غصہ آیا۔ اس کے بابا جانی کو اس کی سرمئی آنکھوں سے زیادہ نیلی آنکھیں پسند تھیں۔ زیادہ پسند ہیں؟ دلہام نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ شیرتیان تلملاتے ہوئے کمرے سے باہر آ گیا تاکہ ٹیچر جی بھر کے اس کی شکایت لگا لے اور اس کے بابا جانی بھی اپنی امپورٹنٹ باتیں کریں۔ اسے ٹیچر پر غصہ آ رہا تھا جو اس کے بابا جانی کے ساتھ فری ہو رہی تھی۔ گراؤنڈ میں چکر لگا رہا تھا جب اس کی نظر ایک نیلی آنکھوں والی لڑکی پر گئی۔ ذہن میں پہلا خیال ہی دلہام خان زادہ کا آیا۔ اس کی دادی اکثر کہتی تھی، وہ میری نیلی آنکھوں والی پری ہے۔ تب سے اسے نیلی آنکھوں سے نفرت ہو گئی تھی۔ اس کے پاس جا کر کھڑا ہو کر غصے سے دیکھنے لگا۔ اس کی دوست نے پیچھے کی جانب اشارہ کیا تو نیلے عبائے والی لڑکی پیچھے مڑی۔ سامنے ایک خوبصورت بچے کو دیکھ کر مسکرائی جو شیرتیان کو اس کی آنکھوں میں محسوس ہوا۔ اسے اس لڑکی کی مسکراتی نیلی آنکھیں بے انتہا بری لگیں۔ اپنی آنکھیں بدل لو، خونخوار نظریں اس کی آنکھوں پر ٹکائیں۔ نیلی آنکھوں میں غصہ شامل ہونے لگا لیکن اس نے خود پر ضبط کیا۔ میں اپنی آنکھیں کیوں بدلوں؟ ایک ایک لفظ پر زور دیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنے لہجے کو سخت کر گئی۔ کیونکہ مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ شیرتیان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ پیشانی کی رگیں پھٹنے کی حد تک ابھر گئیں۔ تم ہوتے کون ہو جس کے کہنے پر میں اپنی آنکھیں بدلوں؟ وہ بھی اس کے انداز میں بولی۔ دونوں کی آنکھیں سرخ اور پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ میں شیرتیان خان زادہ ہوں جسے پسند نہیں کہ کوئی اس کی بات کو منع کرے۔ انداز سردار دلہام خان زادہ کی طرح تھا۔ وہ 2 سال کی عمر سے دلہام کے ساتھ پنچایت میں جاتا تھا۔ وہ اپنے بابا جانی کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کرتا اور پھر اسی کے انداز میں بات کرتا۔ میں بھی ترسم خان زادی ہوں جو مر جائے گی لیکن اپنی مرضی کے بغیر کسی کی بات نہیں مانے گی۔ غصہ دونوں میں برابر کا تھا۔ جلن اور اپنی چیزوں کو لے کر جنونی تھے۔ میں تمہاری آنکھوں پر پتھر مار دوں گا، ہاتھوں کی مٹھیاں بنا کر چیخا۔ میں وہی پتھر اٹھا کر تمہارے ہاتھ کچل ڈالوں گی۔ ترسم نے اپنا نقاب درست کرتے ہاتھ کی مٹھی بنا کر دوسرے ہاتھ کی انگلیوں پر ماری جیسے اسے دکھا کر ڈرانا چاہ رہی تھی کہ میں تمہیں ایسے ماروں گی۔ ہاں ہاں چمگادڑ، جب تمہاری آنکھیں ہی چلے جائیں گی تو تمہیں خاک نظر آئے گا۔ جیسے چمگادڑ ایسے آنکھیں کر کے اڑتی ہے تم بھی ایسے چلو گی۔ شیرتیان کھلکھلا کر ہنسا اور پھر زوردار قہقہہ لگایا۔ آنکھیں چھوٹی کر کے دونوں ہاتھ سامنے کی جانب کر کے اسے بتایا کہ تم اس طرح چلو گی۔
ہو تم چھوٹے سے پتے لیکن حرکتیں شیطان جیسی ہیں۔ تمہارا نام شیر تیان نہیں مہا شیطان ہونا چاہیے تھا، دانت پیستے ہوئے کہا۔ دل تو چاہ رہا تھا اس بچے کو پکڑ کر اسکول کی چھت سے نیچے گرا دے جس کی زبان گز بھر لمبی تھی۔ اور تمہارا ترسم نہیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ شیر تیان بولتا ہوا چپ ہو گیا۔ اسے کیا نام دے، کیونکہ اس کا نام ہی اتنا عجیب تھا، کوئی الٹا نام ہی نہیں بن رہا تھا۔ کرتے بولتے ہوئے سوچ میں پڑ گیا۔ کیا لگایا ہوا ہے؟ میرا نام ہی اتنا پیارا ہے کہ اس کا کوئی الٹا نام ہی نہیں بنتا۔ اپنا حجاب تھوڑا سا پیچھے کیا جیسے بال جھٹک رہی ہو۔ ہاں یہ تو صحیح کہا، کوئی الٹا نام ہی نہیں بن رہا۔ اف، ویسے اس نام کا مطلب کیا ہے؟ شیر تیان 2 قدم اس کے پاس ہوا اور آنکھیں پٹ پٹا کر معصومیت سے پوچھا۔ ترسم نے آنکھیں چھوٹی کر کے اس کی جانب دیکھا جو پہلے کھانے کو دو رہا تھا اور اتنا میٹھا لہجہ اپنا کر بات کر رہا تھا۔ جنت کا پھول۔ ترسم نے اپنا عکس سامنے بنی ایک کھڑکی میں دیکھا۔ وہ در حقیقت ایک نازک پھول تھی۔ تم اور جنت کا پھول؟ مجھے تم جنت کا کانٹا لگ رہی ہو۔ شیر تیان نے اسے سرتا پاؤں تک کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ ترسم کا منہ کھل گیا۔ اسے اپنے نام کا مطلب بے پناہ پسند تھا اور اس نے پل بھر میں اس کے نام کا مطلب بگاڑ کر رکھ دیا۔ اوئے شیطان، اپنی زبان بند کر لے۔ ترسم آگے بڑھ کر اسے مارنے لگی تو اس کی دوست نے اسے پکڑ لیا۔ اپنی آنکھیں بدل لو، نہیں تو میں یہ تمہاری آنکھوں میں مار دوں گا۔ پاکٹ میں ڈالا ہوا پین نکال کر اسے دکھایا۔ ترسم بولنے لگی۔ اس کی دوست نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ آپ کو اس کی آنکھیں کیوں بری لگ رہی ہیں؟ یہ تو اتنی پیاری ہیں، اس نے پیار بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے یہ آنکھیں گندی لگتی ہیں کیونکہ میرے پاپا جانی نے کبھی میری آنکھوں کی تعریف نہیں کی، انہیں نیلی آنکھیں پسند ہیں۔ دانت پیستے ہوئے الفاظ ادا کیے۔ ہاں تو پھر جا کر اپنی آنکھیں تبدیل کرواؤ شیطان۔ میں کیوں کرواؤں؟ ترسم نے شیر تیان کو دھکا دیا۔ وہ گرنے لگا تو اس نے اس کا عبایا پکڑ لیا۔ دونوں ایک ساتھ زمین پر گرے۔ شیطان تیری کارستانی! جنت کے کانٹے نے کانٹا چبا دیا۔ دونوں اپنی کمر پکڑ کر دہائی دے رہے تھے۔ شیر تیان نے غصے سے اس کے بازو پر دانت گاڑے۔ ترسم نے پہلے اس کے بال پکڑ کر کھینچے، پھر اس کے ہاتھ پر دانت گاڑے۔ اس کی دوست نے ان دونوں کو دور کرنا چاہا تو انہوں نے سختی سے ایک دوسرے کو پکڑ لیا۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ ایک دوسرے کو اور زیادہ تکلیف پہنچا رہے تھے۔ ایک ٹیچر پاس سے گزر رہی تھی۔ اس نے دونوں کو دور کرنے کی جدوجہد جاری کر دی، لیکن وہ دونوں ڈھیٹ اپنے کام میں مصروف رہے۔ مس نے دونوں کے سر پر ایک ایک تھپڑ لگا کر دور کیا۔ دونوں اٹھ کر کھڑے ہوئے اور خونخوار نظروں سے ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے۔ آپ چھوٹی بچی ہو، مس نے غصے سے ترسم کو کہا۔ اس نے اپنی نظریں شیر تیان سے نہیں ہٹائی تھیں۔ آپ کو شرم نہیں آئی بڑی آپی کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے؟ مس نے رخ اب شیر تیان کی جانب کیا
जो सुर्ख आंखें तुरसम पर टिकाए खड़ा था। ये आपको छोटा लगता है? ये आपको बड़ी लगती है? दोनों एक साथ चीखे। मिस ने अपने दोनों कानों पर हाथ रख लिए। तुरसम दूसरी जानिब चली गई और शेर तयान दल्हाम के पास गुस्से से भरा कमरे में दाखिल हुआ और अपने बाबा जानी की गोद में बैठ गया। दल्हाम ने उसकी हालत देखकर उसका चेहरा अपनी जानिब किया। सुर्ख चेहरा, बाल बिखरे हुए, हाथ से खून रस रहा था। सरदार का एक हाथ उसकी पुश्त पर था, जहां उसे सूजन महसूस हुई। किसने मारा तुम्हें? पल भर में दल्हाम गुस्से से तपने लगा। उसने किसी को भी अपने शेरों को हाथ नहीं लगाने दिया था। ये कौन था जिसने उसके बेटे को इस कदर बुरे तरीके से मारा था? उसी पल मिस अंदर दाखिल हुई और गुस्से से उस बिद्दे शैतान की जानिब देखा। सरदार साहब, आपका बेटा बाहर अच्छी खासी जंग लड़कर आ रहा है। मिस की बात सुनकर दल्हाम ने हैरानगी से और रुख मिस की जानिब किया। बाबा जानी, उस जन्नत के कांटे ने पहले मुझे मारा था। आपको मालूम है ना, मैं किसी को मारता नहीं हूँ। आंखें पिटपिटा कर मासूम बनने की कोशिश की। सरदार साहब, आपका बेटा और वो लड़की दोनों ही एक दूसरे के बाल पकड़कर एक दूसरे को काटने में मसरूफ़ थे। अगर मैं इन्हें अलहदा ना करती तो मुझे लगता है ये दोनों एक दूसरे का गोश्त का टुकड़ा दांतों में लेकर एक दूसरे से दूर होते। मिस ने गुस्से से अल्फाज अदा करके शेर तयान के हाथ की तरफ इशारा किया। दल्हाम को शेर तयान पर गुस्सा आया, लेकिन महज कुछ लम्हे के लिए। वो तो बच्चा है जिसने उसके हाथ पर दांत गाड़े थे। उससे शर्म नहीं आई छोटे बच्चे पर जुल्म करते हुए? वो लड़की कहाँ है? सरदार ने शेर तयान को अपनी गोद में उठाया, लेकिन अगले ही पल वापस बिठा दिया। अगर वो गुस्सा करता तो उसने भी वही करना था। सरदार, आप। दल्हाम मिस की पूरी बात सुने बगैर बाहर कदम बढ़ाने लगा। जब उसके कानों के साथ शेर तयान के अल्फाज टकराए, नीली आंखों वाली चुड़ैल, नफ़ी में सर झटकते वो बाहर चला गया। इर्द गिर्द देखा कि कौन सी नीली आंखों वाली चुड़ैल है जिसने उसके बेटे को मारा है। एक तरफ तुरसम ज़हन पर सवार थी, उसकी भी नीली आंखें थी। दल्हाम खानज़ादा की मनपसंद आंखों का रंग उसकी परी की आंखों में मौजूद था। उसने सोचा कि वो कैसी दिखती होगी जब अचानक एक लम्हे में उसके सामने से एक वजूद गुज़रा। निकाब में नज़र आती नीली आंखें उनको बुलाना, सांसें बुलाने के मुतरादिफ था। वो नेवी ब्लू अबाया, उसके साथ हम रंग निकाब किए लड़की से मुस्कुराते हुए बातें कर रही थी। कौन कह सकता था जो कभी कुछ देर पहले बच्चे से बुरे तरीके से लड़ रही थी, अब पुरसुकून थी। इससे कबल वो खुद को अपनी धड़कनों को संभाल पाता। छुट्टी की घंटी बजी और पूरा ग्राउंड बच्चों से भर गया। दियो की परी कहीं गुम हो गई। दल्हाम खानज़ादा उजलत में चारों तरफ नज़र दुराने लगा। बच्चों को पीछे करके उस जानिब गया जहाँ नीली आंखों वाली गुड़िया खड़ी थी, लेकिन अब वहाँ वो ना थी। शेर तयान ने अपने बाबा जानी की जानिब देखा।
جو اسے وہیں چھوڑ کر گیٹ کی جانب بھاگے۔ وہاں نیلے عبائے والی کوئی لڑکی نہ تھی۔ اب کلاسز کی جانب رخ کیا تھا۔ ہر کلاس چھان ماری اور ہر کلاس سے خالی ہاتھ واپس آیا۔ بابا جانے وہ رہی جنت کا کانٹا۔ شیر تیان نے دروازے کی جانب اشارہ کیا۔ وہ کار میں کسی کے ساتھ بیٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ الہام وہاں جانے لگا تو اب کی مرتبہ سینئر کلاسز کے بچوں کو چھٹی ہوئی۔ اس سے قبل وہ وہاں جاتا، کار کا وہاں نام و نشان نہ رہا۔ جاری ہے۔ کل کی ایپیسوڈ پر جیسا رسپانس تھا، آج کی ایپیسوڈ پر اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو ایپیسوڈ بہت پسند آئی ہوگی۔ آج تھوڑی ہنسی مذاق والی اور جھگڑے والی لکھی ہے۔ بتانا مت بھولیے گا ترسم اور شیر تیان کا سین کیسا لگا اور آگے التمش کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیا گڑبڑ اس بیچارے کے ساتھ ہوئی ہے۔